آج معافی مانگ لو، آج لوگوں کو ستانا چھوڑ دو۔ اسی طرح ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا ہے، کوئی عزت دے دی ہے، کوئی شہرت دے دی ہے، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرم ہو جاؤ، ان کی مدد کرو۔ کیوں ستاتے ہو لوگوں کو، کیوں ڈراتے ہو؟ آج جو والدین مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیے والدین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خامہ خواہی ستائیں، سب کے سامنے ذلیل کریں، لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ شوہر مجھے سن رہا ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ جب چاہیں بیوی کو ذلیل کریں، جب چاہیں بیوی کو برا بھلا کہیں، جب چاہیں اس کا دل توڑ دیں۔ آپ جاتے ہیں، وہ بیچاری کمرے میں تکیے پہ منہ رکھ کے روتی رہتی ہے، کرے کیا؟ بیوی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، کدھر جائے؟ ظالم شوہر ہے، سہ رہی ہے، مگر ایک دن تو آئے گا نا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ یہی بیوی کھڑی ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بچے ہی کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ باپ شراب پی کر روز آ کر ہمارے گھر میں گالیاں دیتا تھا، کدھر جاؤ گے؟ پڑوسی اگر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کدھر جائیں گے؟ اگر بھائی بہن آ گئے کہ یا اللہ ہمارا بڑا بھائی تھا، والد کے انتقال کے بعد سارے مال پر قبضہ کر لیا، ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا، ہم بڑے بھائی کے سامنے کچھ نہ بول سکے، اس دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی بھائی بہن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ یہی پڑوسی کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا ملازم، غریب ملازم جس کو پتا ہے کہ سیٹ کو کچھ بھی سامنے جواب دوں گا تو نوکری سے نکال دے گا، بیچارہ سر جھکا کے گالیاں بھی سنتا ہے، غلطی نہیں ہوتی پھر بھی تم اس پر غصہ کرتے ہو، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پھر بھی برا بھلا کہتے ہو۔ وہ غریب آدمی ہے، اسے پتا ہے کچھ بھی کہوں گا کہ صاحب میری غلطی نہیں ہے، اور گالیاں دے گا، زیادہ بولوں گا تو تھپڑ مار دے گا، نوکری چھوڑ نہیں سکتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ارے وہ غریب آج اکیلا ہے، مگر کل رب کی بارگاہ میں رب اس کے ساتھ ہوگا۔ اے اپنے ملازموں کو ڈانٹنے والوں، اے اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، قیامت کے دن میں دوبارہ یہ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ اس دن کدھر جاؤ گے؟ کاش میں اور آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ البروج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک جنہوں نے ایذا دی، ایذا کہتے ہیں تکلیف کو، بے شک جنہوں نے تکلیف دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا بڑا روب ہے، ہاں میرے خاندان میں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، محلے میں میری ایسی بات ہے جو میں کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، میرے آفس میں میرا بڑا ہولڈ ہے، میں فلاں یونین کا بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میری جناب اپنے خاندان میں بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے آج آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں مجبوراً لوگ کر لیتے ہیں، آپ انصاف کریں یا نا انصافی کریں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے، مگر یہ آج ہے نا جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان ظلموں کا کیا جواب دو گے، ان تکلیفوں کا کیا جواب دو گے، ان دل آزاریوں کا کیا جواب دو گے؟ بندہ کہتا ہے سامنے والا بس کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا کوئی۔ یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی، اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے، جب وہ حساب کرتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے خاک پر لیٹے دیکھا ہے، کبھی بڑا بول نہ بولنا، کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ کہ لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ زندگی کا ایک مقصد بنائیے اسلامی بھائیوں کہ میں نے لوگوں کی دعائیں لینی ہیں، لوگوں کی ہائے نہیں لینی۔ جو دعائیں لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کی ہائے لیتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، تھوڑے عرصے تک تو شاید اونچے رہتے ہیں، پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچتا۔
نبی پاک نے مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ یعنی میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے نا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اب سوچئے کہ میں نے وہی شروع میں بات کی نا کہ میری ذات سے لوگوں کو امن فیل ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یا ہم سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم سے تکلیف میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے برا مسلمان کون ہے کہ جس سے مسلمان ڈرتا ہو؟ بات کرنے میں ڈرے، کاروبار کرنے میں ڈرے، پیسے دینے میں ڈرے، رشتہ داری کرنے میں ڈرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کی عزت نہیں، کسی کا خون کیسے بہا سکتے ہیں؟ یہ حرام ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا زندگی میں ہم پر دو بڑے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم تلاوت کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم میں سے بہت سارے یہاں چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ حقوق اللہ میں بڑی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل بچنا چاہیے۔ مگر ایک بڑا ہماری زندگی کا جو چیپٹر ہے نا وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اور یاد رکھیے گا حقوق اللہ سے زیادہ سینسٹیو، حساس اور مشکل معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے نا وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کئی سال روزے نہ رکھے اور رو رو کر رب سے معافی مانگے، اللہ ایک توبہ قبول فرما لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کریم ہے نا، رحیم ہے، مگر اسی کا ایک انداز ہے، اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندہ کسی بندے کو ستائے، اگر بندہ کسی بندے کے حق مار لے، اس کی کسی مخلوق پر ظلم کر دے، تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں بڑے پورے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدنی کام بھی کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر نمازیں بھی پڑھنی ہے اور لوگوں کو ستانا بھی نہیں ہے، روزے پورے رکھنے ہیں مگر کسی کا مال دبانا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے مگر کسی کا حق دبا کر نہیں دینی ہے، کسی کو گھورنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، اور جناب کہنا میں تو بہت سارا ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ ارے جس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اسی زبان سے لوگوں کے دل بھی توڑتے ہو۔ سمجھیے بات کو، حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں مگر حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اور آج بیان کا موضوع یہی ہے۔ میں اور آپ آج بیان میں یہ چیک کریں گے کہ میری ذات، ہر بندہ یہاں سوچے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ میری ذات لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، کمفرٹ کا باعث ہے، آسانی کا باعث ہے، یا میری ذات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔
اگر میں ایسا ہوں تو پھر سوچئے میں کیسا ہوں. مجھ سے برا کون ہے کہ اللہ کے بندے مجھ سے تکلیف میں ہیں. مجھ سے بات کرتے ہیں تو پرابلم, مجھ سے کاروبار کرتے ہیں تو پرابلم, میرے قریب رہنے آ جائیں تو پرابلم, مجھ سے رشتہ کر لیں تو پرابلم. سوچئے نا, کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ بزرگان دین کے واقعات کو سنیں, عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو, انہیں اس بات کا خیال رہا کرتا. یہی امام اعظم کی کیا بات ہے. ایک بار آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کسی غیر مسلم, مسلمان نہیں تھا, غیر مسلم بندہ تھا, اس کو قرضہ دیا تھا, اس کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی جوتی پر, آپ کے چپل پر کیچڑ لگ گئی. کیچڑ چھڑانے کے لیے امام اعظم نے اپنے چپل کو جب جھاڑا تو وہ کیچڑ اچھل کر اس مقروض کی, اس غیر مسلم کی دیوار پر جا کر لگ گئی. آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا, پریشان ہوئے کہ یہ جو غیر مسلم ہے اس کی دیوار میری وجہ سے خراب ہو گئی ہے. اب اگر میں کیچڑ نکالتا ہوں تو دیوار کا رنگ خراب ہو جاتا ہے, اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب رہ جاتی ہے. اسی ششو پنج میں ہیں, اسی ٹینشن میں ہیں کہ اب وہ شخص باہر نکلتا ہے. دروازے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھتا ہے. سمجھ گیا امام اعظم آئے ہیں, قرض کا تقاضا کرنے آئے ہیں. کہتا حضور تھوڑا سا وقت دے دے. تھوڑا ٹالم ٹول کرنے لگا, ابھی پیسے نہیں ہیں, تھوڑا مزید ٹائم دے دیں. اللہ اکبر, امام اعظم کا تقویٰ دیکھو, خوف خدا دیکھو, حقوق العباد کا خیال دیکھو. امام اعظم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو. عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں مجھے ذرا معاف کر دینا. مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری دیوار خراب کر بیٹھا ہوں, مجھے بتاؤ میں تمہاری دیوار کیسے صاف کروں, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. وہ شخص ہکا بکا رہ گیا کہ مسلمانوں کا امام ہے, لاکھوں لوگ جس کے پیچھے ہیں, میرے دروازے پر آ کر چھوٹے سے معاملے پر مجھی سے معافی مانگ رہا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ایسے ہی اسلام نہیں پھیلا, ایسے ہی بزرگوں نے دلوں میں وہ قدر و منزلت حاصل نہیں کی. وہ مقروض, وہ غیر مسلم پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور ایک کام کریں, دیوار کی کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی, میرے دل میں جو بے ایمانی کی کیچڑ ہے پہلے وہ صاف کیجئے. جو مذہب اتنا پیارا ہو, اس طرح معافی کا درس دیتا ہو, مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے. امام اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے اسلام, یہ ہے خوبصورتی اسلام کی. اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور کوئی بندہ باہر آ کر کہے یار تم نے میری دیوار خراب کر دی, تو کیا ہو گیا بھائی, خراب کر دی تو کون سا تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے, تھوڑا سا ہی تو ہوا ہے, اس پہ باہر نکل آئے ہو, باتیں کیا کر رہے ہو. ارے ایک تو قصور کیا, ایک تو چوری, دوسری سینہ چوری. دیواریں بھری تو دیتے ہیں نا, جس نے جو نئی پروڈکٹ بنانی ہے وہ ہر دیوار پہ جا کے چوکنگ کر دینی ہے. کسی کا گھر ہے, کسی کی دیوار ہے, وہ بیچارہ بار بار رنگ کرواتا ہے, تھوڑے دنوں بعد پھر آ کے تو اپنی پروڈکٹ لگا کے چلا جاتا ہے. نہ جانے کوئی ڈاکٹر کی ایڈورٹائز لگاتا ہے, کوئی حکیم کی ایڈورٹائز لگاتا ہے. اللہ کے بندوں, یہ حقوق العباد کی پامالی ہے. بغیر اجازت کسی کی دیوار کیسے رنگ سکتے ہیں آپ؟ ایک امام اعظم ہیں کہ ان کے پیر سے کیچڑ لگ جائے تو انہیں بے چینی ہو جائے, پیر کسی کے پیر پر رہ جائے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جائے. ادھر کسی کا مال دبا کر یار دوستوں کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے, دے دیں گے نا بھائی, جب آئیں گے جب دے دیں گے. بار بار کیا گھر پہ پیسے لینے آ جاتے ہو؟ یہ وہی بندہ ہے کہ جب اس کو قرضہ چاہیے تھا تو اس کے گھر کے دھکے کھاتا تھا. ارے بھائی تمہاری بڑی مہربانی, میں وقت پر پیسے لوٹا دوں گا, میرا بہت بڑا مسئلہ ہے, زندگی بھر احسان مند رہوں گا, تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا, میرے بچے تم کو دعائیں دیں گے. اور اب وہی بچے دروازہ کھول کر کہتے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے, جاؤ, کیا بار بار آ جاتے ہو؟ پہلے تو دعائیں دینے کے وعدے تھے, اب چپل گھسوا رہے ہو. ٹھیک ہے, آج وہ بگاڑ نہیں سکتا تمہارا کچھ, مگر یاد رکھیے گا جو ظالم ہے نا وہ سوچ لے, حقوق العباد کو پامال کرنے والا سوچ لے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ایک ایک روپے کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کی قسم, اگر آج تم پر کسی کا حق آتا ہے, آج اس کے پاس جا کر دے دو, آج اس سے معافی مانگ لو, ٹال مٹول نہ کرو, اس کو ستاؤ نہ, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے اور اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو. سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے دبا لے, 3 پیسے کی آج کے دور میں حیثیت کیا ہے؟ 3 پیسے تو آتے بھی نہیں آج ہیں.
لیکن صرف 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں کے بدلے. اب حساب کر لے جس نے ہزاروں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے لاکھوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے کروڑوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے زمینیں دبائی ہیں، حساب کر لے جس نے یتیموں کے پیسے دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے اپنی بہن کا وراثت سے حصہ دبا لیا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب بھول جاتے ہیں. ہم سے کاروبار کیا یا ہم نے قرضہ دیا اور بیچارہ لینے والا ہی بھول گیا یا اس کا انتقال ہو گیا. بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا تو سارے میرے ہی ہو گئے نا، انتقال ہو گیا اب اس کے بچوں کو تو پتا نہیں ہے. اسے نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا، وہ بھول گیا ہے مگر رب نہیں بھولتا. اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تمہیں خود جا کر اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا. کئی لوگ اپنے سسرال والوں کو ستاتے ہیں، روز نئی ڈیمانڈ ہے. لڑکی کا باپ غریب ہے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنا گھر بیچا، خود کرائے کے گھر میں چلے گئے کیونکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی تھی. تف ہے اے نوجوان، تم پر تف ہے کہ تیری شادی کے لیے تیرے ساس اور سسر کرائے کے گھر میں چلے گئے. شرم نہ آئی تجھے ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ گاڑی دو گے تو شادی کروں گا، اس ماڈل کی سکوٹر دو گے تو جہیز میں شادی کروں گا، فلاں پیسے دو گے تو شادی کروں گا. شادی کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو. غریب ماں باپ ہیں، پھنس گئے ہیں رشتہ کر کے. اب بچے کی ولادت کا وقت آیا، ایک اور ڈیمانڈ آئی کہ اب پہلے بچے کی ولادت کا خرچہ بھی سسرال والے دیں گے. ارے ان کو اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں، دوسری بچی کی شادی کرنی ہے مگر پہلے داماد کی اور پہلے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. اگر مجھے کوئی سسر سن رہا ہے، لڑکے کا باپ سن رہا ہے، لڑکی کی ماں سن رہی ہے، آج تم ڈیمانڈ کر کے سامنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. رشوت ہے. علماء کہتے ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا رشوت حرام ہے. وہ بیچارے مجبور ہیں، کبھی قرضہ لیتے ہیں. بھئی کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ وہ داماد کو عید کا جوڑا دینا ہے. ارے اب کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ ارے بھائی وہ بیٹی کے سر کو عمرے پر جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کر دینا ہے. شرم نہیں آتی کہ سامنے والے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں اور تم روز نئی ڈیمانڈ کرتے ہو؟ تمہاری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ خدارا نوجوانوں سے میں کہوں گا اگر آپ کے ماں باپ کی ڈیمانڈیں ہیں، کھڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کر کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے سسرال والوں سے. وہ غریب لوگوں پر کیوں اتنا پریشر ڈالتے ہو؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں آ گئی ہیں تو وہ بیچارہ کیا مر جائے، اپنے گردے بیچے، کرے کیا اپنی بچیوں کے شادیوں کے لیے؟ آج لوگ ہیں کہ ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی ہیں. خدا نہ کرو ایسا. پھر حدیث سناتا ہوں، من آذا مسلمن، یاد رکھو میرے آقا کہتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس مسلمان میں تمہارا سسر بھی ہے، تمہاری ساس بھی ہے، تمہاری بچوں کی امی بھی ہے. ڈیمانڈیں نہ کرو کیونکہ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. آج بندہ داماد بنتے ہی اب سسرال والوں کے لیے نئی ٹینشن کہ داماد صاحب جب تک نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا. کھانا سب سے پہلے ان کو دینا ہے، گرم گرم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، ورنہ بعد میں کہیں گے سسرال والوں نے خیال نہیں رکھا. 2 بندے ایکسٹرا دعوت میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. بھائی تم نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے صرف ہمارے داماد کو دیکھنا ہے، اس کو کھانا ٹائم پہ دے دینا. تو داماد سوچے کہ میں اپنے سسرال والوں کے لیے آسان ہوں یا کتنی بڑی تکلیف ہوں. جب دعوت ہوگی ان کو یہی ٹینشن. مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن نہیں ہے؟ مسلمان ٹینشن نہیں ہوتا، مسلمان تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. وہی اسی طرح انہیں باور کرا دو کہ جس طرح آپ کے اور بیٹے ہیں، جس طرح آپ کی اور اولاد ہے، میں بھی آپ کی اولاد ہوں. میری ٹینشن مت لیجیے گا. کبھی تاخیر ہو جائے تو دعوت میں کھانا مت روکیے گا. میں آ جاؤں تو میرا زیادہ خیال کی فکر مت کیجیے گا. میں آپ کا بچہ ہوں. بتاؤ ان کے دل سے تمہارے لیے کیسے دعا نکلے. لیکن آج تو ہمارا انداز ہی اور ہے نا کہ ہمیں تو پروٹوکول چاہیے، چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو. ایسی کتنی مثالیں ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک بات کو طے کر کے جائیے، آج ایک سچا پکا ذہن بنا کر جائیے
کہ آج کے بعد میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. دیکھو اس پہ نیت کرنی پڑے گی. مارے جائیں گے, پھنس جائیں گے, بہت ساری نمازیں ہوں, بہت سارے روزے ہوں, بہت سارے حج اور عمرے ہوں, اور اللہ کے بندے ہم سے ناراض ہوں, تکلیف میں ہوں, ٹینشن میں ہوں. آپ پتہ ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ٹینشن دینے والے, تکلیف دینے والے, جھاڑنے والے, ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی یاد نہیں کرتا, بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوں گے کہ یار جان چھوٹ گئی یار, اتنا تنگ کرتا تھا, اتنا ستاتا تھا. ایسے بندے بن کر مرو گے تو کیا مرو گے. ایسے رہو کہ ساری دنیا سے آپ جتنے لوگ آپ سے ملے سب آپ سے محبت کرو, کسی کا خیال رکھو, کسی کی دعائیں لو, کسی کی خدمت کرو. دنیا سے جائیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ بڑا مہربان بندہ تھا, بڑا خیال رکھنے والا تھا, ہماری بڑی خدمت کرتا تھا, اے اللہ اس کی مغفرت فرما. پیچھے لوگوں کی دعائیں تو ملے نا. سوچئے کہ کیسی لائف ہم گزار رہے ہیں. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی. بزرگان دین بڑی پیاری بات کرتے ہیں. بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا, بچہ روتا ہوا آتا ہے نا, جب بچہ روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں. فرماتے دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, مگر دنیا سے ایسے جانا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. کیا بندہ تھا جو چلا گیا, کیسا شخص تھا ہمارا مہربان, ہمارا خیال رکھنے والا, جب ملتے دعائیں دیتا, جب ملتے حوصلہ بڑھ جاتا تھا. مگر کیا ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ سوچنے والی بات. تو آج غور کر لیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, مسجد میں آتا ہوں تو نمازیوں کے لیے, دعوت اسلامی کا کام کرتا ہوں تو اپنے ساتھ مدنی کام کرنے والوں کے لیے میں ٹینشن ہوں. یہ میری وجہ سے انہیں سکون ہے. چیک کیجئے اپنے آپ کو. اور اگر واقعی آپ کو یہ احساس ہے کہ واقعی یار میری وجہ سے لوگ ہیں بڑی ٹینشن میں, تو اپنے انداز کو بدلیے, آسان ہو جائیے, نرم ہو جائیے, تکلیف دینے والے نہ بنیے. بس آج پکی سچی نیت کر لو کہ اللہ کا کوئی بندہ, کوئی بندی, کوئی انسان مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. میں ناراض نہیں کروں گا, میں تکلیف نہیں دوں گا, اور اگر دے چکا ہوں تکلیف تو معافی مانگ لوں گا, راضی کر لوں گا, کیونکہ ادھر راضی کرنا آسان ہے, ادھر مارے جائیں گے. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار میں تو تکلیف نہیں پہنچاتا, میں تو کسی کو مسلمان کو پریشان نہیں کرتا. اصل میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو تکلیف پہنچانے والے ان کو لگتا ہے میں تو کرتا ہی کچھ نہیں. ان کو کون بتائے, اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کسی کی کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ حضرت آپ کی جو بات کرنے کا اسٹائل ہے نا وہ ہمارا دل کرچی کرچی کر دیتا ہے, آپ کا یہ جو طنز کرنے کا انداز ہے نا یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے. یہ بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے؟ ہمت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اب یہ بتائیں گے تو اور برا بھلا کہیں گے, اور ستائیں گے, اور ڈانٹیں گے. سوچئے آپ, ایسے کئی شوہر ہیں کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے کہ شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کرو. ایسے شوہر کس کا, ایسا شوہر اگر میں ہوں تو کیسا ہوں خود سوچئے نا. اتنا خوف گھر میں, اولاد باپ سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب والد کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کرے, ورنہ ابھی بات کرنی ہے تو گالیاں ہی پڑنی ہیں. یہ باپ اپنے بارے میں سوچے میں کتنا برا انسان ہوں. اسی طرح سیٹ سے اب نوکر بات کرنے میں کئی دن تک سوچتا ہے کہ یار آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, آج بات نہیں کرنا ورنہ خیر نہیں ہے. اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ حضرت آپ کے موڈ کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں. اتنی ہمت تو نہیں کرے گا نا کوئی. تو ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کا مزاج ایسا ہے, تنگ کرنے والا, ڈانٹنے والا, جھاڑنے والا, اس کو سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا, اور وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں, آئی ایم اوکے. نہیں جناب, آپ اوکے نہیں ہیں, آپ سے بڑی تکلیف ہے, آپ سے بڑی ٹینشن ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ تکلیف بتانے کے لیے بھی کسی میں ہمت نہیں ہے. تو خدارا خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں کہیں گھر میں داخل ہوتا ہوں, لوگ مسکراتے مسکراتے چپ تو نہیں ہو جاتے؟ مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے. اچھا خاصا لوگ ریلیکس ہوتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہی سب پہ ٹینشن, ایمرجنسی طاری. اب بندہ خود سوچ لے کہ میں گھر کا فرد ہوں یا پولیس انسپیکٹر ہوں, گھر میں جاتے ہی سب ٹینشن میں آ گئے. جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے, کپڑے استری کر دو ورنہ ابو نے چھوڑنا نہیں ہے, جلدی جوتے پالش کرو ورنہ بڑے بھائی نے ناراض ہو جانا ہے. ارے بڑا بھائی ہے, والد ہے, یا تو پولیس انسپیکٹر ہے. اپنے بارے میں سوچیں کہ میں جدھر جاتا ہوں لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے, وہ انسان اچھا نہیں ہے. آپ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے,
कंफर्ट हो जाए, आसानी महसूस हो। घर वाले कहे अब्बू आ गए, भाई आ गया है, माँ कहे मेरा बेटा आ गया, उधर तो सारे टेंशन में होते हैं। अपने आप को चेक कीजिए। और अब मैं 2-3 एग्जाम्पल देकर बयान को खत्म करता हूं। मिसाल के तौर पे, अब आदत है ना, किसी के घर गए और वहां जाकर जनाब किसी ने दावत पर बुलाया। एक तो उसने मेहरबानी की, हमें बुलाया, हम क्या बने? मेहमान। मेहमान के आदाब हैं कि जिधर बिठाए उधर बैठ जाए, घर में खाने में ऐब ना निकाले, फरमाइशें ना करे। मगर इधर ऐसे मेहमान हैं कि उनको मेहमान बना ले, अब अपनी खैर नहीं है, क्योंकि घर में जाती उन्होंने शुरू हो जाना है, यार अभी तक वही पुराने ही सोफे हैं, मैं 5 साल पहले आया था तब भी तुमने कलर करने का कहा था, अभी तक कलर नहीं करवाया। यार पंखा तो देखो तुम्हारा कितनी आवाज कर रहा है। मार मैंने मोटरसाइकिल खड़ी देखी, अभी तक वही फटीचर मोटरसाइकिल लेके रखी है। अरे भाई, बंदा बोले मैंने आपको खाने के लिए बुलाया है, अपने घर का इंस्पेक्शन के लिए नहीं बुलाया। अच्छा, अब जब खाना आया तो नहीं यार मैं तो चावल नहीं खाता, अब साहब के लिए रोटी ढूंढ के लाओ। मैं तंदूर की रोटी से परहेज करता हूँ, स्लाइस खाता हूँ, अब स्लाइस घर में नहीं है, उसके लिए स्लाइस लेकर आओ। मैं अच्छा कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम नहीं है, मगर पहले ही कह दिया मैं तो डाइट बोतल पीता हूँ। चलो भाई, अब वो शर्मिंदा भगा रहा है किसी को डाइट बोतल। हालांकि होना ये चाहिए कि जो दस्तरखान पर आ गया उसके सिवा कुछ न मंगवाए, हो सकता है वो घर में ना हो। एक बार मुझे याद है, एक साहब ने, हम खाने पर बैठे तो मेजबान से कहा कि टिश्यू पेपर लाइएगा। अच्छा, हर बंदा समझता है हर घर में टिश्यू होगा, नहीं होता। उस बेचारे ने शर्म के मारे बाहर गया, बच्चे को पैसे नहीं, बेटा जाओ भाग के जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर आओ। अब सोचिए आपकी छोटी सी फरमाइश ने उसको शर्मिंदा कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। जो दस्तरखान पर अगर पसंद है तो खा लीजिए, अगर आपका मिजाज नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज ये होता कि खाना पसंद ना होता तो हाथ रोक लेते, ऐब ना निकालते। लेकिन आज किसी को मेहमान बना ले, वो मेहमान मेजबान के लिए टेंशन बन जाता है। ऐसा क्यों? हालांकि यहां तक लिखा कि आपको जिधर बिठाए उधर बैठे। मेजबान जहां कहे ना हुजूर आप इस सोफे पे बैठ जाए, उधर ही बैठ जाए। बंदा कह नहीं है जरा मैं उधर बैठूंगा, क्या पता उसको वहां ना बिठाना हो आपको। वहां बैठेंगे तो घर की बेपर्दगी होनी हो, वो सोफे का कवर ही फटा हुआ हो, उस बेचारे ने ऊपर चादर रखी हो, अपना ऐब छुपाया हो, मगर आप जाकर वहां बैठ रहे। अपनी आदत बनाएं। अब बताइए, है बड़ी बारीक सी बात, मगर क्या हम किसी के मेहमान बनते वक्त ये ख्याल करते हैं कि उसको टेंशन ना हो? कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, और आखिर में दुआएं देकर आए, ऐब निकाल के ना आए। प्रॉब्लम ये, कुछ लोगों का काम ही ऐब निकालना है। उनसे हाथ मिलाओ तो ऐसा लगता है कांटा चुभो देते हैं। बंदा बोले नहीं हाथ मिलाता तो अच्छा था यार। जब मिलते हैं कोई ना कोई तंज, कोई ना कोई, कभी इमामा ना पहने तो कहते हैं आज इमामा नहीं पहना, कभी इमामा पहनो तो ये वाले रंग का क्यों पहना है? यार तुम मुस्कुराते नहीं हो, ज्यादा मुस्कुराए तो हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। बंदा बोले करूं क्या इसके सामने, इतनी टेंशन। तो ऐसे न बने। क्या लोगों में खूबियां नहीं होती? एक मिसाल बड़ी प्यारी हमारे निगरान शूरा देते हैं। 2 किस्म की मक्खी होती है, याद रखिए। एक होती है घरेलू मक्खी और एक होती है शहद की मक्खी। ठीक है ना, घर में भी मक्खियां होती हैं। घर की मक्खी कहां बैठती है? घर की मक्खी ढूंढ कर गंदगी पर बैठेगी। जिधर कचरा पड़ा होगा ना, घर की मक्खी हाउस फ्लाई उधर ही जाके बैठेगी। आपका कभी जिस्म पे कहीं जख्म लग जाए, वो जख्म पे आकर मक्खी बैठेगी, है गंदगी पर ही मक्खी बैठेगी। और शहद की मक्खी कहां बैठती है? फूलों पे जाकर। आप बने शहद की मक्खी, जिसमें जो खूबी है उसको बयान करें, लोग आपसे खुश होंगे। यार आप माशाल्लाह बयान बड़ा अच्छा करें, आप मुस्कुराते बड़ा अच्छा है, आपका इमामा बड़ा प्यारा है, यार आप माशाल्लाह मैंने देखा पाबंदी से मस्जिद में आते हैं। खुश होगा ना इंसान, तारीफ करोगे तो। मस्जिद में 5 वक्त आता है, उसको कहेंगे लेट क्यों आते हो यार, टाइम पे आया करो। अरे आ तो रहा है, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। यानी तंज ही करना है, ऐब ही निकालना है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें नजर ही ऐब आता है, तुम्हें कोई खूबी नजर नहीं आती। अपना इलाज करवाओ। लेकिन आज पता ही नहीं होता, बस में जाते हैं तो किसी मुसाफिर को तकलीफ देकर आ जाते हैं, कंडक्टर से लड़ाई करके आ जाते हैं। कंडक्टर अगर मुझे सुन रहा है तो वो मुसाफिर को बुरा भला कह रहा होता है, मुसाफिर को तकलीफ पहुंचा देता है। हर बंदा सोचे, अगर कोई पुलिस वाला बैठा है, पुलिस वाला ना जाने रोजाना कितनों को तकलीफ देता है, इसी तरह हमें अगर कोई पुलिस वाला रोक ले, चाहे गलती हमारी है, हम उससे किस अंदाज में बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या हमारे पास ये इख्तियार है कि जितनी गालियां देना है दे दो, जितना बुरा भला कहना है कह दो? गौर करते जाएं। दुकानदार ग्राहक को तकलीफ दे रहा है, ग्राहक दुकानदार को तकलीफ दे रहा है, उस्ताद शागिर्द को जलील करता है, शागिर्द उस्ताद के बारे में बुरा भला कह रहा है। आज किसी को यह एहसास ही नहीं है कि न जाने रोजाना में कितने मुसलमानों को तकलीफ
دے رہا ہوں۔ دوبارہ حدیث دہراتا ہوں، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کیسے جواب دیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ویسے ہی نیکیاں نہیں ہیں، ویسے ہی ثواب کرتے نہیں ہیں، ویسے ہی اعمال نہیں ہیں، اور اگر قیامت کے دن یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے ظلم کیا تھا، مولا اس نے مال دبایا تھا، اے اللہ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اے رب اس نے میری زمین دبا لی، یہ مجھے سب کے سامنے ستاتا تھا، اس دن کیا کرو گے؟ آپ کو پتہ ہے، صرف گھور کر دیکھنا، مارنا، گالی دینا، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جو نظروں سے ستاتے ہیں، نظروں سے ڈراتے ہیں، سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے اللہ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ اے لوگوں کو ڈرانے والوں، اے روب جمانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، بڑے خوش ہوتے ہو نا، میرے سامنے نگاہیں نہیں ملا سکتا کوئی، نیچی نگاہ کر دو۔ روب ایسا ہوتا ہے، اتنا تکبر ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں کہتے ہیں نیچی نگاہ کر کے بات کرو، میرے سامنے دیکھ کیا رہے ہو؟ پتہ نہیں کون ہے تمہارے سامنے، مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں، تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، تمہاری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بول ادا کرتے وقت خوف نہیں آتا؟ یہ جملہ حدیث کا کتنا ڈرانے والا ہے کہ جو آج مسلمان کو نظروں سے ڈرائے گا اللہ قیامت کے دن اسے ڈرائے گا۔ ارے جب رب ہی ناراض ہو گیا، اللہ نے قیامت کے دن بخشنے کے بجائے، معاف کرنے کے بجائے، رحمت کرنے کے بجائے اگر مجھے ڈرانا فرما دیا، ڈرانے کا حکم دے دیا، تو جائیں گے کدھر؟ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکو گے؟ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، ہمارا کام روب چھاڑنا نہیں ہے، ہمارا کام تکبر کرنا نہیں ہے۔ بندوں کو معاف کرو، بندوں سے معافی مانگو، اور رحمان سے امید رکھو کہ وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، آپ کو بھی ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔